فلسطین کے لڑکے آئے ہیں، پورے پاکستان میں پھر رہے ہیں، علماء اکرام کے پاس جا رہے ہیں، خطاب دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کچھ کریں، آپ لوگ جو ہے نا دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، آپ لوگ کچھ کریں، اپنی یوتھ کو جو ہے نا سپورٹ کریں، ان کو جو ہے نا تھوڑا سا اویئرنیس دیں، ان کو بتائیں کہ اس سچویشن میں کیا کرنا ہے۔ اس بندے نے آ کے یہ کہا کہ بھائی جان آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں، جا کے جنگ کریں، آپ لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، 24 گھنٹے اللہ اور رسول کی بات کر رہے ہو، تو کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں جا رہے ہمارے ساتھ؟ انہوں نے آگے علماء اکرام کو کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ لوگ اس سچویشن میں دیکھ رہے ہیں علماء اکرام کی طرف ہیں، اور علماء اکرام کیا کر رہے ہیں کہ ہم دعا کریں۔ اچھا وہ آئے بندہ، عربی میں لیکچر تھا اس کا، اس نے آگے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں یار، علماء اکرام سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ لیکن اسی لیکچر میں اس بندے کو تو عربی آتی تھی، انگلش آتی تھی، لیکن اردو تو نہیں آتی تھی اس بندے کو۔ اس نے عربی میں لیکچر دیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ساتھ جو ہے نا، کیونکہ آپ لوگ چلیں گے تو ساتھ پیچھے سے یوتھ بھی چلے گی، یوتھ چلے گی تو آٹومیٹیکلی گورنمنٹ کے اوپر پریشر پڑے گا، تو گورنمنٹ کچھ نہ کچھ سٹیپ لینے کے قابل ہوگی، کچھ نہ کچھ سٹیپ لے گی اس سچویشن میں۔ لیکن اس دوران کیا ہوا، 200-300 علماء کرام بیٹھے، 200-300 علماء کرام بیٹھے، اور کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر؟ وہ بندہ کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ چلیں، اور یہ اردو میں کہتے ہیں جی ان کے لیے دعا کریں، ان کو جو ہے نا اللہ پاک کیا کہتے ہیں فتح یابی عطا فرمائے۔ سوچنے کی بات ہے یار، یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اس بندے کو اردو نہیں آتی، اردو آتی ہوتی تو وہ صحیح کر کے کھری کر کے سناتا، وہ کہتا وہ اللہ کے بندوں میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، تم لوگ یہاں پر دعائیں کروا رہے ہو۔ دعا تو میں وہاں سے بھی کیا کہتے ہیں کال پر بھی تمہیں کہہ سکتا تھا، وہاں سے بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہمارے لیے دعا کر لو۔ سوچنے کی بات ہے یار، بہت یہ نازک سچویشن ہے۔ اللہ کے حضور پیش ہو کے بھائی جان اس بارے میں جواب تو دینا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے سامنے اتنی بڑی سچویشن کھل گئی ہے، ہمارے سامنے کیا ہم جواب دیں گے اللہ کو؟ ذرا بتائیں تو صحیح نا۔ وہاں پر اللہ کے حضور مسلمان شہید بچہ بھائی بہن کوئی کھڑا ہو گیا، آپ جنت میں جانے لگے ہو، اس بچے نے آپ کو روک لیا، پھر کیا کریں گے؟ حقوق اللہ تو معاف ہو جائے گا، حقوق العباد تو معاف نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اللہ پاک، وہ بچہ کہے گا کہ اللہ پاک آپ اس کو جنت میں بھیج دیں، ٹھیک ہے بھیج دیں، لیکن مجھے یہ اس بات کا صرف جواب دے دے کہ میں وہاں پہ جب شہید ہو رہا تھا تو یہ کیا کر رہا تھا اس ٹائم؟ ویڈیو شیئرنگ کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا، بائیکاٹ کر رہا تھا۔ میں اس چیز سے منع نہیں کر رہا کہ آپ دعا نہ کریں، بائیکاٹ نہ کریں، شیئرنگ نہ کریں، یہ تو پہلا سٹیپ ہے، وہ تو میں تو کہتا ہوں بہت ہی لوور سٹیپ ہے یار، لیکن کر تو رہے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑا سٹیپ تھا بھائی جان کہ آپ وہاں تک پہنچ نہیں رہے تو اس گورنمنٹ کو جو ہے نا چیلنج کریں، گورنمنٹ کو چیلنج کریں۔ کوئی بندہ بول نہیں رہا، وہ اس وجہ سے نہیں بول رہا، اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے سوشل میڈیا پہ بول دیا تو بھائی میں تو اگلے دن میرے گھر پولیس آ جائے گی، یہ بلیک ڈالے میرے گھر آ جائیں گے۔ میں نے جب ویڈیو اپلوڈ کی نا ایک فیس بک پہ اور جو ہے نا یوٹیوب پہ، تو ایک دوست میرا بیٹھا ہوا ہے فیصل آباد میں، وہ فیصل آباد کا بندہ مجھے کہتا بھائی جان ابھی انتظار کریں، آپ کے گھر جو ہے نا بلیک ویگو آئیں گی، بلیک ڈالے آئیں گے آپ کے گھر۔ میں نے کہا یار یہ کیا سسٹم ہے، میرے گھر کیوں بلیک ڈالے آئیں گے؟ کہتا بھائی جان آپ نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے نا اس کے پیچھے بلیک ڈالے آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ بندے کو جب غائب کرنا ہوتا ہے نا تو بلیک ڈالے ہی آتے ہیں۔ میں نے کہا یار میں ان لوگوں سے ڈروں گا، مسلمان جو ہے نا دین اسلام کسی کو بزدل نہیں بناتے۔ آپ لوگ یہ ڈرے وہ لوگ جنہوں نے جو ہے نا اپنی جو ہے نا کروڑوں سالوں کی جو ہے نا پلاننگیں کی ہوئی ہیں اس دنیا میں، ڈرے وہ لوگ جن کو پتہ ہے نا کہ مر جانا ہے، 40 سال بعد بڑھاپے کی موت، محتاجی کی موت، ہاسپٹلوں میں موت، مر جانا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ بھائی جان ہم نے جو ہے نا جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، ان کو پتہ ہے کہ بھائی جان کل کے دن بھی موت آ جائے گی، جس ٹائم موت لکھی ہوئی اسی ٹائم موت آ جانی ہے۔ تو ٹھیک ہے آؤ پھر بلاؤ، بلیک ڈالے ذرا بھیجو یہاں پہ آئیں تو پھر بھائی جان حق ادا ہو نا، اپنے دین کا حق تو ادا کرے، کم از کم اللہ کے سامنے تو جا کے شرمندہ نہ ہو۔ یہاں پر شرمندہ ہو رہے ہیں، وہاں پر تو شرمندہ نہ ہو، کم از کم اللہ کے سامنے پیش ہو کے کہیں اللہ پاک یہ تیرے سامنے یہ جسم تھا میرا، اور تو کچھ نہیں، یہ جسم میں نے تیرے لیے قربان کر دیا۔ میں جب بھی ایسی بات کرتا ہوں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ویڈیو جو ہے نا شیئر سنتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ بات ایسی کھڑی کر رہا ہے تو یہ تو شرمندہ ہو جاؤں گا میں، یہاں پہ بات تو جو ہے نا قرآن کے مطابق ہو رہی ہے، اور میں ہوں 2 نمبر ہوں۔ 2 نمبر جب بندہ جو ہے نا سچی بات سنتا ہے تو اس کو بری لگتی ہے، پھر وہ نہیں دیکھتے۔
سوچیں یار، آسان معاملہ نہیں ہے. ہم لوگ پکڑے جائیں گے. جب آپ نے یہ اقرار کیا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ اپنے آپ کی یہ ہاتھ آپ کے گواہی دیں گے، یہ انگلیاں گواہی دیں گی، یہ انگلیاں بولیں گی، قیامت کے دن بولیں گی کہ اللہ پاک کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا لیکن جھوٹا پڑھا تھا. اس نے کچھ کیا نہیں ہے تیرے کلمے کے لیے. تجھے کہتا تھا کہ تو ایک ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے اپنے بھی بت بنائے ہوئے تھے. تجھے کہتا تھا کہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے اس نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے نا، اپنے سامنے جو لوگوں کو بنایا ہوا تھا، لوگوں کو اپنے سامنے بڑا کیا تھا، ان سے بھی ڈرتا تھا. تجھ سے تو ڈرتا تھا لیکن ان سے بھی ڈرتا تھا. بولیں گے ہمارے ہاتھ، تمام چیزیں بولیں گی وہاں پہ. آخرت میں اللہ کے اس میں جو ہے نا یار پوچھا جائے گا. ہم لوگ جو ہے نا اپنی زندگیوں کو آسان لیا ہوا ہے، پوچھا جائے گا. سوچیں اس بارے میں یار. میں سٹیٹس لگاتا ہوں، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی سوچو. میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میں آیات لگا رہا ہوں، قرآن پاک کی آیت کہ اللہ پاک کہہ رہا کہ یار تم لوگ سوچو کہ بھائی کیوں آئے ہو، کس وجہ سے آئے ہو اس دنیا میں، کیوں آئے ہو، کیا پرپس دیا تمہیں، کیا رسپانسبلٹی اللہ نے دی ہے. سوچو تو صحیح نا. عبادت کے لیے تو آئے ہو، اس عبادت کے بیچ میں تم نے کیا ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے اس بارے میں سوچو. کیوں میں ہوں اس جگہ پہ، اس شہر میں میں کیوں ہوں بھائی جان. اس شہر میں وہ بھی میں مسلم بن گیا ہوں. کوئی نہ کوئی تو بھائی پرابلم ہے، کوئی نہ کوئی تو پرپس ہے، کوئی نہ کوئی تو رسپانسبلٹی میرے سپرد کی ہے اللہ نے. میرے بھائی اگر اس بارے میں اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہے نا آپ لوگ، تو بھائی اس دنیا میں ہی نہیں پاس ہو رہے تو وہ آگے آخرت میں کدھر پاس ہوں گے. میرے بھائی ابھی ملک بھائی، میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں یار. یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. میں یہاں پر آ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا. یہ میرے منہ سے جو الفاظ ادا ہو رہے میرے یہ بھی نہیں ادا ہو سکتے اللہ کی اگر توفیق نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو. میرے بھائی آپ کی بھی یہی ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی نہیں ہے. صرف تمام امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہے. اگر اس نے کہہ دیا آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، اس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ بھائی اب تو نے لوگوں تک پہنچانی ہے بات. تو نے نہیں پہنچائی، تو نے بھائی حق ادا نہیں کیا. تو نے جھوٹ بولا.